السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، 2 روز قبل ہم نے ایک تبصرہ بنایا اور آج اسی سے منسلک پھر تبصرے میں ہم حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے خاص طور پہ فلموں کے تعلق سے گفتگو کی تھی کہ فلموں کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی منظم کوشش جو ہے اغیار کر رہے ہیں، جس کی ابتدا جو ہوئی وہ کشمیر فائل کے نام پر ہوئی، پھر اس کے بعد میں کیرلا اسٹوری آئی، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی 72 حوروں کی۔ لیکن اگلے ہی دن ہم ایک نئی فلم کی اور چرچا ہو رہی ہے، اور وہ فلم ہے اجمیر 92، جس کو لے کر مختلف قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہے۔ رضا اکیڈمی کی طرف سے ایک احتجاج طور پر کمشنر سے بھی ملا گیا، اس کو ایک میمورنڈم دیا گیا۔ اس کے علاوہ محمود مدنی نے بھی اس کے اوپر کلام کیا، اور دیگر جگہ سے آواز اٹھ رہی ہے، اور اس کی مخالفت اور اس کی حمایت میں مختلف لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس اجمیر 92 میں جو باتیں ہیں وہ بھی ایک پروپیگنڈے کا ہی حصہ ہے، وگرنہ چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کو مورد الزام ٹھہرانا اور پوری قوم کو یہ کہنا کہ پوری قوم ہی ایسی ہے، یہ کچھ لوگوں کا ایجنڈا ہے کہ وہ اقتدار کا جو چسکا ان کو لگا ہے کہ وہ اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے وہ پوری لابی کے ساتھ میں اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرے اور ان سے نفرت کا ایک ماحول پورے ہندوستان میں بنایا جائے۔ اب دیکھیے، یہ پروپیگنڈا جو اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے، کیا یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات ہے؟ تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات تو ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہر دور میں کیا گیا، اور وہ پروپیگنڈا کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ اسلام کی مقبولیت جو ہے وہ دن بدن لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی جاتی ہے، اور لوگ دھیرے دھیرے ہی صحیح مگر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ڈر ہے پوری دنیا کے دیگر مذاہب کو، اس وجہ سے وہ سب منظم ہو کر ایک منظم سازش کے تحت اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا اپنا اینک ہے، یہ مغرب کا ویسٹرن کلچر کا اپنا ایک اینک ہے، جس کو وہ لوگوں کو پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ بھی ان کو دیکھیے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے پروپیگنڈا نہیں پھیلایا گیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان فرمایا تو مشرکان مکہ نے کیا یہ کام نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کو جانے سے روکنے کے لیے آپ کے خلاف منفی جو ہے پروپیگنڈا کیا؟ آپ دیکھیے، کیا رسول اللہ کو جادوگر نہیں کہا گیا کہ لوگوں نے کہا کہ ارے یہ جادوگر ہے، ان کے پاس مت جانا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نہیں کہا گیا کہ یہ شاعر ان کا؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ قرآن کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے بلکہ کوئی ہے جو ان کو سکھا دیتا ہے؟ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا۔ اس طرح سے منفی پروپیگنڈا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو آنے سے روکا گیا، لیکن کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ آگے بڑھیے، دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، تو وہ شہادت پہ آپ غور کیجئے، کیا وہ ایک منفی پروپیگنڈے کا ہی سبب نہیں تھا کہ دنگائیوں نے آپ کے گھر کو گھیرا اور پھر اس کے بعد میں آپ کو قتل کر دیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خارجیوں نے ایک منفی پروپیگنڈا کیا، اور جس کا نتیجہ جو نکلا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حضرت مولا کائنات کی بھی شہادت ہوئی۔ آپ آگے بھی دیکھیے کہ یہود و نصارہ نے منفی پروپیگنڈا کیا، اور وہ ہر دور میں کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے اسلام کو تو نقصان ہوا، لیکن وہ ایک عارضی تھا، لیکن اس کے بعد میں اسلام پھر چمکا۔ آپ دیکھیے صلیبی جنگیں جو جتنی بھی ہوئی اس میں بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ایک اور بات دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی جو انبیاء اکرام آئے، کیا ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا گیا؟ ہاں، ان کے خلاف بھی کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں غسل فرماتے تھے، تو کیا لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر جسمانی نقص ہے؟ پروپیگنڈا، جو بات نہیں ہے اس کو پیش کرو اور جھوٹ کو بار بار بولو تاکہ وہ جھوٹ سچ لگنے لگا، اور یہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے خلاف ہوا، حضرت مریم کے خلاف ہوا، اور دیگر انبیاء۔ تو اغیار کا حق کے سامنے جب باطل آتا ہے نا، تو باطل کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا کرتا ہے، اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ جو ہم بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے اور جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ غلط ہے۔ اب دیکھیے، لیکن اب دور آ گیا ہے، 21ویں صدی ہے، یہ صدی تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ذرائع ہے نشر و اشاعت کے، تبلیغ کے اور انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے، وہ بہت وسیع ہو گئے، اور ایک وقت میں کئی مقامات پر ایک ساتھ اپنے پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے، کسی خبر
کو نشر کیا جا سکتا ہے. اور ایسا دور کہ پھر ساری دنیا کے اندر لوگوں کو حکومت کا سطح کا چسکا لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو جانے نہیں دینا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح اقتدار میں قائم رہے. تو اس لیے ان کو اقتدار میں قائم رہنا ہے تو وہ آپ کے خلاف, ایک جماعت کے خلاف, ایک پوری قوم کے خلاف منفی پروپیگنڈا تو کریں گے. وہ ان کا کام ہے. دیکھیے انہوں نے ہر چیز کا استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے پروپیگنڈا کو پھیلانے کے لیے, اپنے اقتدار کو دوبارہ اچھی طرح حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس کام تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے نا, تو ان کو کچھ دکھانا, تو ان کو دکھانے کے لیے تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں, تو وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور مسلمان ان کے لیے سب سے آسان ہدف ہے, سب سے آسان نشانہ ہے. آپ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا ہے وہ یا پرنٹ میڈیا, دونوں ہی ان کے چنگل میں ہیں. جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے. آپ سارے نیوز چینل جو دکھتے ہیں, مین اسٹریم میڈیا جو ہے, آپ ان تمام چینلوں کو دیکھو, سوائے وہاں ہندو مسلم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مسلمانوں کے خلاف سب کے سب مل کر زہر اگلتے ہیں. بدترین تو میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کا پکش لیتے ہوئے ان کے ڈیبیٹ میں جاتے ہیں. آپ کو حاجت ہی نہیں ہے وہاں جانے کی, اور اب جا کر بے عزتی کا. حال ہی میں بھی ایک نیوز دیکھا ہے, ایک عورت جو ہے ایک مولانا کے سر پہ چڑھی جا رہی ہے, بالکل اس کے جا کر مردانہ انداز میں اس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مولانا کو غیرت کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسے شوز میں جاتے کیوں, چند روپڈی کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہو, مسلمانوں کی عزت و آبرو کو داؤ پہ لگاتے, جاتے کیوں ہو تم لوگ؟ جب تم کو جواب دینا نہیں آتا, تم کو بات کرنا نہیں آتا, تم جاتے کیوں؟ پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے سوشل میڈیا, چاہے فیس بک ہو, چاہے واٹس ایپ ہو, چاہے انسٹاگرام ہو, چاہے یوٹیوب ہو, ہر جگہ جو ہے ایک لابی ہے, ایک پوری جماعت ہے جو یہ کام کر رہی ہے. جھوٹ کو بار بار بولو, بار بار. دیکھیے چند سال پہلے تک کے لو جہاد کر کے کوئی چیز نہیں تھی, لیکن اب اتنا بار اس کو بتایا جا رہا ہے یہ لو جہاد کہ اب جو دیگر جماعتیں ہیں, جو دیگر قومیں ہیں, ان کو لگنے لگا ہے کسی حد تک کہ لو جہاد نام کی کوئی چیز ہے. لیکن یہ لوگ بھی حقیقتاً جانتے ہیں کہ لو جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور کوئی آدمی اسے بطور جہاد اختیار نہیں کرتا. سمجھ میں آیا؟ لیکن لوگ پھیلا رہے ہیں اس کو. اب اس کے علاوہ اب تو مین اسٹریم میڈیا کا تھا مسئلہ, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا سب لگی ہوئی تھی, سوشل میڈیا بھی تھی, لیکن اب فلموں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے نا, مختلف قسم کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں. اب دیکھیے نئی فلم آئی اجمیر 92, ساری دنیا جانتی ہے, ہندوستان کے چپے چپے میں بات ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری کے تعلق سے مسلمان بہت زیادہ سینسیٹیو ہے, اور آپ کی عقیدت و محبت صرف مسلمانوں کے دل میں نہیں ہے, غیر مسلموں کے دل میں بھی ہے. لیکن اب اجمیر کے اندر 92 میں ایک کانڈ ہوتا ہے, اس کی لیے اب فلم بن رہی ہے. 92 میں وہ ایک بلیک میلنگ کیس ہے جو ہوا. اب اس کے اندر چونکہ کچھ لوگ, تو آپ ان کی وجہ سے پوری قوم کو ایسا بتائے, اور یہ لو جہاد ہے, یہ سب چیزیں آپ کر اس لیے کہ آپ کو اسلام کو بدنام کرنا ہے. تو یاد رکھنا چاہیے, میں اب اپنی بات کا جو میرا لب لباب ہے آج کی گفتگو کا, وہ یہی ہے کہ چند لوگوں کی وجہ سے, چند لوگ ایسے کہ جو علم سے دور ہے, جہالت کے دلدل میں گھرے ہوئے ہیں, ان کو علم نہیں ہے, ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی, ان کی وجہ سے آپ پوری قوم کو بدنام نہیں کر سکتے. لیکن آپ آج جو کام کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہو. دوسری چیز یہ بھی سمجھ لیں, ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی تکلیف کیا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے, یہ لوگ جو بھی ہے یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کی تکلیف ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی, ہم کو آپ کی تکلیف معلوم ہے. آپ کی تکلیف یہ نہیں ہے کہ مسلمان 4 شادی کرتے ہیں اور 10 بچے پیدا کرتے. اس حقیقت سے آپ اچھی طرح واقف ہے, سب لوگ اچھی طرح واقف ہے. کوئی 4 شادی نہیں کرتا, کوئی 4 شادی نہیں کرتا. بہت کم افراد ایسے ہیں, اکا دکا کیسز ملیں گے جنہوں نے 4 شادی کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی 10 بچے پیدا آج کے دور میں نہیں کرتا. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے, لیکن آپ ان چیزوں کو پیش اس لیے کر رہے ہو کیونکہ آپ کو ڈر اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ زیادہ شادی کر کے, زیادہ بچے پیدا کر کے اپنی آبادی کو بڑھا لیں گے. بلکہ سب سے بڑا خطرہ جو آپ کو یہ ہے, اسلام فی زمانہ, اسلام اس دور کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن گیا ہے. یعنی لوگ زیادہ تر اس میں جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے. بڑی بڑے سیلیبریٹیز ہیں, میں ان کے نام بتانا ضروری نہیں سمجھتا, تو آپ کی تکلیف یہ ہے. تو اس طرح سے اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ایسے پرفتن دور کے اندر اور ایسے فتنہ و فساد کے دور میں آپ کو کیا کریں. ایک بات یاد رکھیے کہ ہم کو پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے, کہ ایسے کوئی کیس سامنے نہیں آنا چاہیے کہ جس کے اندر اسلام کی بدنامی ہو. یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمارے کسی فعل سے اسلام کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے. دوسری چیز, کسی ایسے کام میں ملوث نہ ہو جس سے اغیار کو ہتھیار ملے. ایسے کسی کام میں ملوث, ہر کام کرے تو پہلے سوچے سمجھے. ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے اس قوم کی, جذباتی ہونا,
کہ فوراً جذبات میں آئے اور کچھ کر گزرے، اس کا نتیجہ پھر کچھ اور نکل. جذباتی نہیں ہونا ہے. آپ کو بڑوں سے پوچھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے معاملات کو پیش کرنا ہے. یاد رکھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 2024 آنے والے ہیں، یہ کچھ بھی کر گزریں گے. آکولا کا کیس ہوا، کولہاپور میں بھی ایک کیس ہو گیا ہے. یہ تمام ایسے معاملات ماحول خراب کرنے کے لیے کریں گے. ہمارا کام ہے کہ ہم جاگتے رہیں اور ایسی سازشوں کو ناکام بنانے میں اپنی کوشش کریں. ہمیں اپنے ملک میں امن و سکون سے رہنے کا حق ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم امن و سکون کے ساتھ رہیں، اور کچھ معاملات کو کبھی کبھی نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگوں نے پچھلے تبصرے کے اوپر بہت اچھے کمنٹ دیے اور کچھ لوگوں نے کچھ غلط کمنٹ بھی دیے. مجھے اس سے کچھ نہیں کہنا. ہاں، ایک بندے نے کمنٹس میں یہ کہا تھا کہ اقبال کی جو شاعری ہے، آپ نے اشعار کہے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سے ایکسپلین کیجئے، بہت اچھے ہیں. تو انشاءاللہ میں اس کو ایک الگ ویڈیو اس کی پوری بنا دوں گا. جو امامت کے تعلق سے جو اشعار اقبال نے کہے، اس کے تعلق سے میں انشاءاللہ بنا کر ہم آگے کسی ویڈیو میں ڈال دیں گے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. لیکن جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ جیسے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کے ساتھ میں یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. کم سے کم آپ اتنا تو کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو خیر و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. السلام علیکم.